روحانی عملیات کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ گھروں میں جھگڑوں کی ایک بنیادی وجہ بہتر روزگار کا نہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ بہت سی طلاقیں اسی بات پہ ختم ہوتی ہیں، اسی بات پہ طلاقوں کی نوبت آتی ہے کہ گھر کے جو معاشی حالات ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہوتے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھریلو جھگڑے باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان، پورے گھر میں اکثر و بیشتر مسائل اسی رزق کی تنگی کی وجہ سے آتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان جھگڑوں کا حل وسیع رزق میں ہے، نہ کہ الجھنوں میں؟ اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور وہ بنیادی وجہ ڈھونڈنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی جھگڑا کسی اور بات پہ نہیں، جو پیچھے وجہ ہوتی ہے وہ غربت، رزق کی تنگی، معاشی مسائل، گھریلو ضروریات کا پورا نہ ہونا، ان وجوہات کی بنا پر یہ ٹوٹلی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر گھر میں رزق وسیع ہو، روزگار کے مواقع فراہم ہوں، تو پھر چھوٹی موٹی خامیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر پیسہ انسان کے پاس ہو تو اس کی برائیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں، اور اگر پیسہ انسان کے پاس نہ ہو، وہ تنگ دست ہو، تو اس کی اچھائیاں بھی انسان کو بری لگتی ہیں۔ جتنا سمجھدار، با اخلاق، پڑھا لکھا انسان ہو، ذہین انسان ہو، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہو تو وہ ذہین نہیں لگتا، با اخلاق اور با کردار نہیں لگتا۔ لیکن ایک با کردار بندہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، وہ با کردار بھی لگتا ہے، وہ ذہین بھی لگتا ہے، وہ سمجھدار بھی لگتا ہے، وہ باشعور بھی لگتا ہے، وہی پڑھا لکھا بھی لگتا ہے۔ گویا کہ پڑھائی لکھائی کا معیار کتابوں میں نہیں ہے، دولت میں رکھا ہے۔ گویا کہ انسان کی عزت کا معیار لوگوں نے جو بنا لیا ہے وہ تعلیم و تربیت میں نہیں ہے، وہ شعور و آگاہی میں نہیں ہے، بلکہ وہ فقط پیسے ہی پیسے میں ہے۔ معزز ناظرین، بنیادی طور پر اگر ہمارے ملک میں رزق کے مسائل حل ہو جائیں، روزی کے مسائل حل ہو جائیں، روزگار کا ایشو حل ہو جائے، تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ عدالتیں بھی کم ہو جائیں گی، تھانے بھی کم ہو جائیں گے، کچہریاں بھی گھٹ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے ادارے کم ہو جائیں گے اور بہت سے مسائل بھی کم ہو جائیں گے۔ خود بخود جب مسائل کا حل نکل آئے گا تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس نام سے پکارو تو میں انسان کی روزی وسیع کرتا ہوں، رزق وسیع کرتا ہوں۔ لوگ دروازے خدا پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ تہ دل سے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے تو میں یقیناً آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، گھریلو تمام تر ضروریات بآسانی پوری ہوں گی۔ طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، جمعہ کے دن آپ نے 1000 مرتبہ یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو کا ورد کرنا ہے، ہر جمعہ کرنا ہے، کم از کم 1000 مرتبہ۔ اگر آپ ہر جمعے کو نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک مہینے میں ضرور کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کو کریں۔ معزز ناظرین، اگر آپ نے یہ عمل جاری رکھا، کبھی ناغہ نہ کیا، تو اس گھر میں جب رزق کی کمی آئے تو مجھے کمنٹس کر دینا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت خود وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں اور پوری کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم۔
خود اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے کہ میں انسان کی سنتا بھی ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میرے در پہ آتا ہے، ایک پراپر طریقے سے آتا ہے۔ بس جس جمعے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس جمعے کو آپ نے اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، جتنی آپ کی گنجائش ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ عمل آپ کے معیار پر پورا اترے گا، آپ کی ضرورتوں کو پورا اترے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔